سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ خوگر ہوا، درد سے خوگر ہوا، انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئے۔ بھائیو ہمت سے کام لو، اپنے دکھ درد اللہ کو کہنا سیکھو، غم سے مت گھبرانا۔ ہمارا اللہ قادر مطلق ہے، ہمارے رسول کونین کے مشکل کشا ہیں۔ اپنے مسائل اللہ رسول سے بیان کر کے دیکھو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ میرے بھائی ہر دن زندگی ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ محمود نے ایاز سے کہا تھا، ایک جملہ ایسا لکھ دے میری انگوٹھی کے پتھر پہ کہ غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں۔ تو اس نے ایاز نے لکھوایا تھا، یہ دن بھی گزر جائے گا اور گزر جائیں گے سب دن، انجوائے کرو زندگی کو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ٹینشن دور کرنا ہے روحانی وظیفہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، انشاءاللہ سب ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، ہر بگڑی بنے گی، بہت کثرت سے مال آئے گا۔ 450 مرتبہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے، کہا گیا صوفیہ کہتے ہیں جنگل میں بھی بیٹھے گا تو مال چل کر اس کے قدموں میں آئے گا۔ 3 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھا کرو، صوفیہ کہتے ہیں جو سوچو گے وہ ملے گا۔ کیا کمی ہے آپ کے مذہب میں؟ کر کے تو دیکھو، اللہ کے بن کے تو دیکھو۔ ٹینشن نہیں لینا، دکھی مت ہونا، حالات سے مت گھبرانا۔ اور ایک بات کہوں، بہادر شاہ ظفر کے جملوں پر بات پوری کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت بادشاہ تھا، مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ، بڑا ادیب، بڑا اچھا شاعر تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ اور غالب کا ہم نشین تھا۔ لوگ آندھیوں سے بکھرتے ہیں، ظفر نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ ظفر نے کہا تھا، آندھیاں مجھ پہ چلے گی، آندھیاں غم کی چلے گی۔ استاد ہمارے استاد بہت بڑے شاعر ہیں، میں شاعر نہیں ہوں لیکن سن لیجئے، بات کو اینڈ کر رہا ہوں کہ ظفر نے کہا تھا آندھیاں چلنے سے آندھیاں چلنے سے لوگ بکھرتے ہیں نا، تو ظفر کہتے ہیں آندھیاں غم کی چلے گی تو سنور جاؤں گا، آندھیاں غم کی چلے گی تو سنور جاؤں گا۔ آندھیاں پورا صحیح سے یاد نہیں ہے، سمجھ لینا، علم و ادب کی زمین ہے، شاعروں کی زمین ہے، ورنہ کیڑے نہ نکالنا، میں کوئی شاعر نہیں، لیکن سن لے کلام ذہن میں آ رہا ہے تو۔ آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا۔ اور آندھیوں سے زلفیں بکھرتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام نہیں بکھرا کرتے۔ اور اگر کوئی ہم لینے والے تو نہیں ہے پھانسی، اگر کوئی ہمیں پھانسی دینا بھی چاہتا ہے تو وہ کان کھول کے سن لے، ہمیں مارنا ہے تو طریقہ آسان بتا رہے ہیں، پھانسی کا استعمال مت کرو ہمیں مارنے کے لیے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں آندھیاں غم کی چلیں گی تو سمجھ جاؤں گا، اور تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا۔ مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ چھین لو مجھ سے قلم، میں خود ہی مر جاؤں گا، چھین لو مجھ سے قلم، میں خود ہی مر جاؤں گا۔ اور پھر کہتے ہیں تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، او میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں۔ فلسفہ وحدت الوجود کو کیا بیان کیا، فلسفہ وحدت الوجود، میں تو دریا ہوں، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں ظفر ہوں، ظفر، میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا، میں ظفر ہوں مجھے کوئی مٹا سکتا نہیں، میں تو شاعر ہوں کتابوں میں اتر جاؤں گا، میں تو بھائیو زندگی کا لطف لیجئے، زندگی انجوائے کیجئے، ٹینشن مت لیجئے، منہ لٹکا کے مت بیٹھئے، خوش رہیے، خوشیاں تقسیم کیجئے، محبتیں بانٹیے۔ ایک بات کہوں آخری میں، کہوں ایک بات، ہائے 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 ہائے، مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ہے، ہو سکے تو لوگوں کو ہنسانا سیکھ، بس آخری میں پیغام ہے، لوگوں کو دکھ دینے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنا سیکھ۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اچھی کوئی عبادت نہیں ہے۔
दिल को खुश करने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। आज हम लोगों को दुख बांट रहे हैं। ये जो फांसी 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 और मौत के जो हम राग अलपने ना, अगर हमने लोगों के दुख बांटे होते और दुख खत्म करके लोगों को खुशियां दी होती तो आज ये दिन शहर ना देखता। किसी मुफक्किर ने कहा था, जनाजे को मुर्दे को कांधा लगाना सीखा है, कभी किसी जिंदे को भी कांधा देना सीख लेते ना तो फिर बात ही कुछ और। मरने के बाद तो सभी उठाते यार, जिंदों को सहारा देना सीख। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, अपनी महफिल में कोशिश करा करो लोगों को हंसाया करो अच्छे दिल से, लोगों को खुशी बांटा, गिव एंड टेक। तुम लोगों को खुशी दोगे, अल्लाह तुम्हें खुशियां देगा। हुजूर खुशी देने आए थे। हुजूर की महफिल में जो आता था खुश होकर जाता था। जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों। आइए लोगों को खुशी बांटिए। ऐसे जुमले मत कहो, ताने मत दो, किसी को तंज मत करो, खुश करो। आखिरी बात बहुत प्यारी, बहनों से भी जेठानी को ताना देना, सास को ताना देना, बहू को ताना, ये सब बंद करो। ये सब मुनाफिकों की हरकतें हैं। मोमिन का काम है वो खुशी बांटता है। मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराओ। मेरे आका बहुत मुस्कुराते। हुजूर से ज्यादा दुख वाली किसी की जिंदगी नहीं थी, हुजूर से ज्यादा कोई नहीं मुस्कुराया। मेरे आका सबसे ज्यादा मुस्कुराए, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। लोगों को खुशी बांटो। खुशी बांटना जिंदगी बांटने से ज्यादा कीमती है। लोगों को खुशी दौड़ाना, किसी बच्चे से भी मुलाकात करो, उसकी तारीफ कर दो, किसी बंदे की तारीफ कर दो, उसे प्यार दे दो, दुख में उसे तसल्ली दे दो, कुछ भी करो लेकिन उसको मुस्कुराने का हुनर दे दो। कहते हैं, रिवायत का मफहूम पेश कर रहा हूं शॉर्ट में, मुख्तसर में। कहते हैं कि एक जवान थे, शराब पीते थे। एक जवान थे, शराब पीते थे। शराब पीने के जुर्म में कई मर्तबा उनको कोड़े लगे। एक मर्तबा किसी की जबान से निकल गया, लानत हो इस पर, लानत हो इस पर, रसूलुल्लाह की महफिल में आके बैठता है फिर भी शराब पीता है, कुरान का नुज़ूल होता हुआ देखता है फिर भी शराब पीता है। हुजूर के कानों तक बात पहुंची। मेरे नबी ने फरमाया, खबरदार उस पे लानत नहीं करना, वो जन्नती है, जन्नती। एक शराब पीने वाला जवान, कई मर्तबा कोड़े लगे, किसी ने लानत की, उस पे लानत नहीं करना, क्योंकि लोग हाल देख रहे थे। हुजूर के सामने तो हाल, माजी, मुस्तकबिल सब हाथ बांध के खड़े। शश जहत सम तो मुकाबिल, शब और रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म में आपकी बिनाई की। एक जुमला और कह दूं आपसे, नबी मासूम होकर गुनहगारों को दामन में छुपाते हैं और हम पापी होकर सबके ऐब उठाए फिरते रहते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया। भाइयों, गलतियों पे नजर रखने की बजाय खूबियों पे नजर रखो। एक जुमला और सुन ले मुझसे, एक जुमला, जो तुम्हारे साथ प्यार करता है उसके साथ प्यार करते हो तो तिजारत है। जो तुम्हारे साथ नफरत करता है, गद्दारी करता है, बेवफाई करता है, उसके साथ प्यार करते हो तो अल्लाह की इबादत है। हाँ, हम तो प्यार करने वालों के साथ भी प्यार नहीं करते, लेकिन अल्लाह वालों का हाल तो दुश्मनों को भी प्यार देते थे, दुआएं देते थे। सबको प्यार दो, अल्लाह का बंदा है प्यार दो, हुजूर का गुलाम है प्यार दो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने क्या फरमाया उस जवान के लिए, उसको लानत ना करना, वो जन्नती है। ओ जन्नती है। अब लोग उसके पीछे बढ़ गए। हुजूर ने तुझे जन्नती कहा है ना, तो हुजूर ने इसको जन्नती कहा। पूछो ये करता क्या, कुछ तो होगा ये करता होगा। पकड़ा, खूब पूछा, वही करता क्या, वो सब छुपा रहा था। जब लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया, उस जवान ने कहा, सुनो, हुजूर की महफिल में सबसे पहले आता हूं और दूर जाकर कोने में बैठ जाता हूं, क्योंकि अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि हुजूर के करीब बैठो। देखो अल्लाह को किसका क्या अमल पसंद आ जाए। बहुत तोला मत करो जरा तकवे के तराजू में, ये अपना काम नहीं है। जो सवाल अल्लाह ने करना है वो आपने नहीं करना। आप अपनी औकात में सवाल करो ना। आप ये क्यों पूछते हो कि तू मुत्तकी है कि नहीं, तूने फजर पढ़ी कि नहीं, तूने जोहर पढ़ी कि नहीं, रमजान का रोजा रखा कि नहीं, बीवी का हक अदा हो, ये अल्लाह के सवाल है, अल्लाह ने करना है। तू ये पूछ के तुझे भूख लगी है कि नहीं, ये तेरे सवाल है। बीमार पड़ा है, तेरे लिए दवा का इंतजाम है कि नहीं। जो सवाल अल्लाह ने महशर में करना था तू कर रहा है, और तेरे अपने सवाल कर और वो पूरा कर। तो क्या अर्ज कर रहा था उस जवान ने कहा, दूर आकर महफिल में बैठता हूं और देखता रहता हूं सबको तक कर। ये आया टेंशन की बात, वो आया, अपने लबो लहजे में बयान कर रहा हूं भाई, हदीस में टेंशन का जिक्र नहीं है ना, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है। ये आया टेंशन, वो टेंशन, वो टेंशन, वो टेंशन, सब ने अपने दुखड़े सुनाए और अपने मसाइल सुना के चले गए। तो मैं हुजूर को देखता हूं, सब आकर इनको दुखड़े सुना करके दुखी करते हैं।
پھر جب سب چلے جاتے ہیں حضور اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر میں چپکے سے جاتا ہوں اور جا کر کے کوئی ایسی چیز حضور کے سامنے رکھ دیتا ہوں چٹکلے کے طور پہ۔ اب تک جو حضور جب سب کے غم سن رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، میری بات سن کر حضور ہنس دیتے ہیں۔ میری عبادت ہے صرف حضور کو ہنسا دینا، حضور کو مسکرا دینا۔ جانے کائنات یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اور تمہاری عبادت جدا جدا، تم اپنے طور پر عبادت کرتے ہو اپنے انداز میں، میری تو سب سے بڑی عبادت یار کو ہنسا دینا ہے، یار کو خوش کر دینا، یار کے لبوں پہ مسکراہٹ لا دینا ہے۔ صحابہ نے کہا بس یہی ادا سے حضور نے تجھے جنتی کہا۔ انہوں نے کہا اگر حضور نے جنتی کہا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آئیے خوش رہیے، چھوڑیے یہ سب پھانسی کی باتیں۔ اور ایک بات عرض کروں، مایوسی کی باتیں اپنے بچوں کے درمیان مت کرو۔ بچے پھیل ہوئے، کیوں پھیل ہوا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ میں نے تجھے، یہ سب مت کرو۔ بچہ پھیل ہوا، کوئی بات نہیں بیٹا، ایک بار فیل ہوئے دوبارہ امتحان دو، میں تمہارے ساتھ۔ لوگ کامیاب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ناکام لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا سیکھیے۔ اپنے بچوں سے دوستی کیجیے، بچوں پہ رعب مت جھاڑیے پٹھانوں کی طرح۔ پٹھان لوگ ناراض ہیں، میرے سسرال والے سن رہے ہو تو ناراض نہیں ہوں گے، امید ہے۔ وہ رعب مت جھاڑیے نا، رعب۔ اپنے بچوں کو دوست بنائیے۔ باپ بیٹوں میں دوستی ہو، ماں بیٹی میں دوستی ہو، ادب کا بھی معاملہ ہو لیکن پیار ہو، ہر بات اپنے بچے ہمیں کہہ سکیں۔ گھر میں بیوی سے بھی دوستی کا ماحول ہو، بیوی ہر بات اپنے شوہر سے شیئر کر سکے۔ جب ہم نہیں سنتے تو وہ کسی کو سنانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، بچے ڈھونڈتے ہیں، بیوی ڈھونڈتی ہے۔ خدا کے لیے گھر میں محبت کا، پیار کا، الفت کا، ہلاکو اور چنگیز خان کا ماحول بنانے کی بجائے اپنے گھر میں مدینے والے مصطفیٰ کی تہذیب کا ماحول بنائیے، مسکراہٹوں کا کلچر بنائیے انشاءاللہ۔ اور یہ 3 روزہ پروگرام آج جو ہوئے ہیں، آج یہ پروگرام ختم نہیں ہوئے۔ ہم شراب، جوا، سٹا، حرام، خودکشی، ان ساری گندگی کے پیچھے لگے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔